السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself, Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today we are going to start our fourth chapter, Mutual Rights of Muslims. In this chapter, I will explain the mutual rights between a Muslim and a Muslim. Allah has declared, verily all Muslims are brothers. So Muslims should live like real brothers. The bond of Islam and Iman is the strongest of relations. Prophet ﷺ has said, you will find Muslims kind to each other and in love and affection. They are like a single body, where if a part of the body is hurt, other parts and organs feel the pain and the body ends up in the fever and sleeplessness. Once Prophet ﷺ explained mutual relation of Muslims and its advantage and said, Muslims are like a parts of a building which are joined together. One part strengthens the other. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الحجرات میں فرماتا ہے کہ بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں سگے بھائیوں کی طرح رہیں. The bond of Islam and Iman is the strongest of relation. اسلام اور ایمان کا جو رشتہ ہے، جو ریلیشن ہے، یہ سب سے اسٹرانگیسٹ ریلیشن ہے، سب سے مضبوط رشتہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا رحم دل پاؤ گے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرنے والا پاؤ گے. وہ ایک سنگل باڈی کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، ایک جان کی طرح ہے کہ جب اس کے کسی پارٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دوسرا پارٹ یا آرگن بھی تکلیف محسوس کرتا ہے اور باڈی پھر بخار اور بے چینی محسوس کرتا ہے. یعنی اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہوا تو اس کا اثر آپ پورے جسم میں محسوس کرتے ہیں. ایسے ہی ایک مسلمان کو اگر دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف دیکھ کر اسے بھی ایسا ہی محسوس کرنا چاہیے. وہ ایک سنگل باڈی کی طرح ہے. ایک دوسرے موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس کا رشتہ ایسا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک بلڈنگ کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک پارٹ دوسرے سے جڑا رہتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو مضبوطی فراہم کرتا ہے کہ اگر ایک حصہ نکال لیا جائے، کھینچ لیا جائے تو دوسرا بھی کمزور ہو جاتا ہے. ایسی مثالوں سے اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے آپس کے تعلق کو، ان کے آپس کی محبت کو بیان کیا. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا رائٹس ہیں، کیا حقوق ہیں، کتنی اہمیت ہے اس ریلیشن کی جو ہمارا ایمان اور اسلام کی وجہ سے جو تعلق بنتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, a Muslim has 6 rights over a Muslim.
کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر کم سے کم یہ 6 حق ہے. نمبر 1, when you meet him, greet him with salam. When you meet him, greet him with salam. کہ جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو. نمبر 2, when he invites you, accept his invitation. وہ اگر تمہیں دعوت دے, بلائے, تو اس کی دعوت کو قبول کرو. نمبر 3, when he seeks well-wishing from you, be his well-wisher. وہ اگر تم سے کوئی بھلائی چاہے تو تم اس کے لیے بھلائی کرو, تم اس کے ویل وشر بن جاؤ. نمبر 4, when he sneezes and says Alhamdulillah, in reply you say Yarhamukallah. کہ جب اگر اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں تم کیا کہو؟ یرحمک اللہ. نمبر 5, when he falls ill, visit and console him. جب کبھی وہ بیمار ہو جائے تو تم اس سے ملاقات کے لیے جاؤ, اس کے یہاں وزٹ کرو, اینڈ کنسول ہم, اور اس کی تیمارداری کرو. اس کو اگر کوئی ضرورت ہے وہ پوری کر دو, اس کی خدمت کی ضرورت ہے تو خدمت کر دو. جو کچھ تم کر سکتے ہو اس کے لیے کرو. نمبر 6, when he dies, accompany his funeral procession. جب اس کی موت ہو جائے تو تم اس کے جنازے میں شرکت کرو. کہا گیا it may be noted that 6 rights mentioned above are the minimum which should be honored in any case by every Muslim. There are many other rights mentioned in the Quran and the Hadith. یہ جو 6 رائٹس ابھی میں نے بیان کیے یہ کم سے کم ہیں جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کرنا چاہیے. نہیں تو اس کے علاوہ تو قرآن اور حدیث میں اور بہت سارے حقوق بیان ہوئے ہیں جن کی تفصیل, جن کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے. جیسے to be well-wisher and to display love and affection. Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, none from amongst you is a complete Muslim until he likes the same thing for his brother what he likes for himself. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کمپلیٹ مسلم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز لائک نہ کرے, پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے لائک کرتا ہے, پسند کرتا ہے. کتنی اچھی بات ہے, کتنی پیاری بات ہے اللہ کے رسول کی. اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. I will explain inshallah in detail some more points about the mutual rights of Muslims inshallah.